السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بھی سوال آپ لوگوں نے پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آج ہم شروع کریں گے تختے نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختے نمبر 4، حرکات۔ ہدایات: حرکات اس طرح یاد کروائیں کہ زبر اوپر، زیر نیچے، پیش اوپر مڑا ہوا۔ حروف پر حرکات لگا کر بتلائیں۔ حرکات کو قطعاً کھینچنے نہ دیں، اتنا بھی جلدی نہ پڑھنے دیں کہ جھٹکا محسوس ہو، اور مجہول بھی نہ ہونے دیں۔ تنبیہ: جس الف پر جزم یا کوئی حرکت ہو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ حرکات کی تختی میں حروف کے مخارج کی ترتیب کا لحاظ رکھا گیا ہے، لہٰذا بچے کو بتلائیں کہ یہ دال واو حمزہ ہا یا 3 حروف طا دال تا ایک ہی جگہ سے پڑھے جاتے ہیں اور اپنی صفات کی وجہ سے الگ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ تختے نمبر 4 کی ہدایات اور تنبیہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی۔ دیکھیں، اس میں 2-3 چیزیں جو میں نے آپ کو بھی سبق شروع کرنے سے پہلے بتانی ہے وہ بہت زیادہ اہم ہیں۔ ان میں سب سے اہم بات یہ، حرکات کا مطلب کیا ہے؟ حرکات کہتے ہیں زبر، یہ جو اوپر ہا کے اوپر نظر آ رہا، اگر آپ کو نظر آ رہا ہو ہا کے اوپر، یا یہاں دیکھ لیں تختی کے اندر، الف کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، پھر دوبارہ الف کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، پھر الف کے اوپر پیش لگا ہوا ہے۔ انہیں حرکت کہتے ہیں۔ حرکت ایک ہوتی ہے، اگر کمبائن سب کو میں کمبائن بتاؤں، آپ کو تینوں کو ایک ساتھ بتاؤں تو حرکات کہتے ہیں ان تینوں کو، یعنی اپنی انگلش میں پڑھا ہوگا سنگولر اور پلورل، تو یہ وہی ہے۔ اچھا، ایک چیز اور واضح کر دوں میں کہ ہدایت میں آپ کو یہ بات بتائی گئی کہ زبر اوپر ہوتا ہے، زیر نیچے ہوتی ہے، اور پیش اوپر ہوتا ہے اور مڑا ہوا، جیسا کہ یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور اس تختی کے اندر آپ کو وضاحت سے بتائی گئی کہ حرکات کو کھینچ کر نہیں پڑھتے، حرکات کو کھینچ کر نہیں پڑھتے، زبر زیر پیش کو کھینچ کر نہیں پڑھتے۔ قرآن پاک میں یہ بارہا جگہ پر آئے گا، حرکات بہت سارے جگہوں پر استعمال کی گئی ہے، تو اگر ابھی آپ سمجھ لیں گے تو قرآن پاک میں آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ حرکات کو کھینچ کر نہیں پڑھتے، اور اتنا جلدی بھی نہیں پڑھیں گے کہ ایک جھٹکا سا محسوس ہو، کہ پڑھتے ہوئے اچانک ایک جھٹکا سا آپ لفظوں کے اندر واضح کریں تو وہ غلط ہو جائے گا۔ نہ اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، نہ اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ ایک اور طریقہ یہ، مجہول طریقے سے بعض لوگ بچپن میں خواتین سے پڑھتے ہیں تو پھر ان کے لہجے میں مجہول طریقہ واضح ہو جاتا ہے، تو مجہول طریقے سے بھی نہیں پڑھنا اسے۔ اور ایک اور بات کہ الف جو ہے، الف خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر کوئی بھی حرکت یا جزم آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیجئے گا، الف خالی ہوتا ہے، اور یہ چیز یہاں پر وضاحت سے الگ سے تنبیہ کر کے لکھی گئی ہے۔ تنبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز لوگوں میں عام ہوتی ہے اس کو واضح کرنے کے لیے، اس کو لوگوں کو بتانے کے لیے، خصوصیت سے بتانے کے لیے تنبیہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کہ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں آپ لوگ کہ الف جو ہے وہ خالی ہوتا ہے، اور الف کے اوپر اگر کوئی جزم آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو اس کو جب ہم پڑھیں گے تو الف زبر آ نہیں پڑھیں گے، حمزہ زبر آ پڑھیں گے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو۔ حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش ہو، حا حی ہو۔ غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو۔ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو،
خا خی خو قاف زبر قا قاف زیر کی قاف پیش قو قا قی قو کاف زبر کا کاف زیر کی کاف پیش کو کا کی کو جیم زبر جا جیم زیر جی جیم پیش جو جا جی جو شین زبر شا شین زیر شی شین پیش شو شا شی شو یا زبر یا زیر یا پیش یو یا جی یو ضاد زبر ضاد زیر زی ضاد پیش زو ضا زی زو لام زبر لام زیر لی لام پیش لو لا لی لو نون زبر نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو را زبر را زیر ری را پیش رو را ری رو طا زبر طا زیر طی طا پیش طو طا طی طو دال زبر دال زیر دی دال پیش دو دا دی دو تا زبر تا زیر تی تا پیش تو تا تی تو صاد زبر صاد زیر سخی صاد پیش سو صا سخی سو سین زبر سین زیر سی سین پیش سو سا سی سو زا زبر زا زیر زی زا پیش زو زا زی زو ضا زبر ضا زیر زی ضا پیش زو ضا زی زو دال زبر دال زیر زی دال پیش زو زا زی زو سا زبر سا زیر سی سا پیش سو سا سی سو فا زبر فا زیر فی فا پیش فو فا فی فو واو زبر واو زیر وی واو پیش وو وا وی وو با زبر با زیر بی با پیش بو با بی بو میم زبر میم زیر می میم پیش مو ما می مو یہ تھا آج کا سبق. امید ہے آج کا سبق بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ نے اس حوالے سے کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب ہم کوشش کریں گے جلد از جلد اس کا جواب آپ کو دے دیں. اور کوشش کیجیے گا اسے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اگلے سبق تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.